بات ذرا کرتے ہیں دا سائیکالوجی، لوگوں کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ ہم چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، مٹیریل چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، یہ پرانی بات ہو گئی. اب ہر چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھی کا ڈبہ ہو یا وہ کپڑے ہوں یا بیگ ہوں، اس کے ساتھ جڑا ہے اس کا نام، اور یہ اس کی فنکشنالٹی کے بیونڈ والی چیز ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی بیگ میں چیزیں ہی تو رکھنی ہیں، نہیں جی، بیگ کس برانڈ کا ہے، کتنی قیمت پہ دستیاب ہے، کتنے جتن کر کے ملتا ہے، کیا اس کی کوئی ویٹنگ لسٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر بالکل اپر اینڈ دیکھیں گے تو بات کی جاتی ہے برکنز کی، جس کے لیے ویٹنگ لسٹ تقریباً 5-6 سال ہوتی ہے، اور وہ ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ ہے آپ کے لیے. یعنی 50,000 سے لے کر $2.5 تک کا بیگ ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک دو نہیں، پوری کلیکشن موجود ہے. پارل جی، لوگ برانڈ کانشیس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ برانڈز کس چیز کو سمبلائز کرتے ہیں؟ یہ آف کورس ہماری انسان کی جو ہماری نفسیات ہے اس سے بہت گہرا تعلق اس کا ہے، ورنہ یہ انڈسٹری $multi-billion انڈسٹری نہ ہوتی. لوگ برانڈنگ کے حوالے سے لوگوں کو بتانے کے لیے، برانڈ کو بلڈ کرنے کے لیے طرح طرح کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ناؤ وی آر بیونڈ فنکشنالٹی. ہم اپنی پاکٹ کو اسٹریچ کرتے ہوئے برانڈز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اس کا کیا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ آج کل کی معاشی صورتحال میں کہ کافی پینی ہے تو ٹم ہارٹنز کی پینی ہے یا کوسٹا پہ جانا ہے، نارمل کافی سے اب ہمارا کام نہیں بنتا. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ، اور اس پہ ذرا کال کر کے آپ بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ اتنا مٹیریلسٹک اور اتنا برانڈ کانشیس کیوں ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مائی ویری ڈیئر فرینڈ زوبیہ موتی والا موجود ہیں، جو کہ خود ایک انٹرپرینور ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اینڈ شی از آلسو اے ڈیزائنر. شی از اے برانڈ ان ہر سیلف. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ثنا فار آلویز میکنگ ٹائم فار اس. اینڈ آف کورس وی ہیو شیف عائشہ، جن کو جب نت نئی ریسیپیز بنانی ہوتی ہیں تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ ریسٹورینٹ سے لے کے انگریڈینٹس تک ہر چیز ایک برانڈ ہے، اور جتنا مزیدار کھانا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کی پیکیجنگ اور وہ کہاں سے خریدا جا رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے لوگوں کے لیے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ. سب سے پہلے زوبیہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیں، برانڈ کانشیس ہونا، واٹس دا فرسٹ امیج دیٹ کمز ٹو مائنڈ جب آپ یہ لفظ سنتی ہیں؟ ایکچولی برانڈ کانشیس ہونا، آئی فیل کہ دیکھیں نیگیٹو کانوٹیشنس بھی ہیں. پازیٹیو وے میں اگر دیکھا جائے تو ہونا بھی چاہیے ان اے وے، کیونکہ آپ نے اگر کوالٹی چیز لینی ہے، اگر آپ کو ہے، دیکھیں کسٹمرز جو ہیں وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں صرف نام پر جا رہے ہیں، اور ایک ہو رہے ہیں کوالٹی کانشیس. آئی فیل کہ برانڈ، دیر آر سرٹن برانڈز جو ایسوسیٹ کرتے ہیں خود کو کوالٹی سے، اینڈ اف that brand is giving you that value for money, that quality, then why not. جیسے اگر کپڑوں کی بات کر لیں تو ہم کوالٹی پہ بہت زیادہ ہم کانشیسلی وہ کرتے ہیں کہ ہم بری کوالٹی کے کپڑے نہ کریں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پہنیں اور پھینک دیں، وہ والی چیز نہیں ہوتی، تاکہ آپ ریگولر بیسس پہ پہنے. تو اگر ایک جوڑا 20,000 روپے کا آپ ایک دفعہ خرید رہے ہیں اور آپ وہ 10 دفعہ پہن رہے ہیں، isn't that better than buying 5,000 کے 10 دفعہ؟ اچھا، اٹ ول ڈپینڈ آن پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ، بٹ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. لیکن دوسری طرف ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، بڑا مشہور محاورہ ہے، اونچی دکان پھیکے پکوان. ڈاکٹر ثنا، اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ کئی دفعہ جس کو آپ، انہوں نے کہا کہ کوالٹی کی علامت سمجھتے ہوئے کوئی مہنگا برانڈ خریدیں، لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو کسی ہلکے برانڈ سے بھی ہو سکتا تھا، کم قیمت پہ بھی یہ چیز لی جا سکتی تھی. یہاں پر ہمارے پرسیپشن کی بات آتی ہے. ہم کسی برانڈ سے بھی اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اور اس کو بہت ساری ریسرچز نے بھی پروو کیا ہے کہ ہماری محبت برانڈ سے بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اس پہ برانڈ کا بھی جو ہے وہ رول ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی برانڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے برانڈ کے ساتھ ڈفرینٹ سارے فیکٹرز کو ایسوسیٹ کیا، ہمیں کون سے بینیفٹس دے رہی ہے وہ برانڈ، اگر تو ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینشیل بینیفٹ بہت اچھا رہا ہے، یعنی ہم وہاں پر اس پلیس کو وزٹ کیا ہے یا اس کو یوز کیا ہے اور ہمارا تجربہ بڑا اچھا کامیاب رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہی یوز کرنا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ساتھ دوسرا اگر ہم اس کے دیکھیں فنکشنل، کہ وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے، اگر فنکشنل بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کی طرف دوبارہ جائیں گے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو ہم اس پہ نہیں جائیں گے. تیسرا جو بینیفٹ جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمبولک.
ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہم اپنی فیلنگس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, جس کے ساتھ ہم اپنے اسٹیٹس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, جس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ ایفیلیشن کو جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے آپ دیکھیں تو نیبرہڈ بھی ہوتی ہے نا. آپ کو ہو سکتا ہے کسی ڈھابے کی چائے بہت پسند ہو, لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کی سوشل اسٹینڈنگ, وہاں کا ماحول, وہاں تک پہنچنا اور دوسری دشواریاں آپ کو شاید روکیں گی, اور شاید صحیح طریقے سے روک رہی ہیں. ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے, پھر میں عائشہ کی طرف آؤں گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا, کیا چال ہے, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کا اشتیاق, مسز آپ کا اشتیاق بول رہی ہوں. ذرا نزلہ زکام ہے تو آواز ایسی ہو رہی ہے. جی جی جی. تو آج کا موضوع دیکھا میں نے, بڑا اچھا ہے. بہت لیکن شکریہ. میں آپ کی بہت تعریف کروں گی کہ آپ میری فیوریٹ ہوتی ہے نا, وہ کمپیئر ہے, دوست ہے, اور ماشاءاللہ آپ کو نظر سے بچائے. بہت شکریہ میم, اچھی لگتی ہے. تھینک یو سو مچ, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. اور آپ نے آج کال کیا پروگرام میں, بہت اچھا لگا. آج کے موضوع پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, میں یہی دیکھ رہی تھی. تو برانڈ جو ہے نا, میرے اپنے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے. مجھے جو چیز پسند آتی ہے نا, چاہے وہ 500 کی ہو, 1000 کی ہو, تو میں اس کو لینا پسند کرتی ہوں. خوبصورت ہونی چاہیے, پائیدار ہونی چاہیے, اور کوئی اس میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں دیکھیں برانڈ بہت بڑا ہے, تو میں کروں گی تو میری بڑی وہ اس میں محفل میں جاؤں گی تو بڑی کیا کہتے ہیں عزت ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا میم, لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرے گا؟ مثال کے طور پر برانڈ کانشیس چلیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو بیگز, جوتے, کپڑوں میں آپ اس میں نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کی کوئی فیوریٹ ریسیپی ہے اور آپ کے ہاتھ کی سمجھے نہاری بہت مشہور ہے, تو اس میں ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ بھئی گوشت فلانی دکان سے ہی لے کے آنا, اس میں جو مسالہ پڑے گا وہ اسی برانڈ کا ہونا چاہیے. ہم تو اس میں باقاعدہ لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر فلانے برانڈ کا مسالہ نہیں ہے تو پھر تو آج صحیح نہیں بنے گا کھانا. نہیں, میں یہ بھی نہیں, بالکل یہ عادت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے بتایا. لیکن میں جو نا, جو بھی چیز پکاتی ہوں, کھلاتی ہوں, اپنے ہی مسالے سے. میں کوئی برانڈ نہیں دیکھتی. اگر آ جائے بہو, اگر لے آئے تو وہ بھی میں اعتراض نہیں کرتی. جیسے ان کو پسند ہے نا تو آپ کریں, ضرور کریں. لیکن میں اپنے حساب سے, میں جو ہے نا, جو یہ برانڈ کانشیس مجھے بالکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور آپ کی کال سے یہی میسج دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ برانڈ کانشیس ہونا بھی نہیں چاہیے. کچھ چیزوں میں آپ کیئر ضرور کریں, آپ اپنی صحت کو, اپنی ویل بینگ کو پرائیورٹائز کریں, لیکن برانڈ کے حوالے سے نہیں. یہ اپنی سیفٹی, اپنی پاکٹ سائز کو دیکھ کے ہونا چاہیے. لیکن عائشہ, جو سوال میں نے ان سے کیا, انگریڈینٹس کے معاملے میں تمہیں پتہ ہوگا نا کہ اگر فلانی چیز میں نے سستی لی تو وہ خراب کر دے گی ڈش کو. ہیلتھ کے لیے بھی خراب ہے. تو اگر برانڈ کی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کے لحاظ سے, تو اچھے برانڈ کے مسالے یوز کریں, آئل ہو یا گھی ہو تو اچھے برانڈ کا, کیونکہ آپ کے پورے ہیلتھ کا اس میں سوال ہے, آپ کے پورے خاندان کی ہیلتھ کا سوال ہے, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ سوچ کے لے آتے ہیں کہ یار فلانا برانڈ بھی تو اچھا ہے, اتنی ایڈورٹائز کر رہا ہے اور سستا بھی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں سے ہیک آ رہی ہے, اور آپ نے پورا جو کھانا بنایا ہے وہ کوئی کھا ہی نہیں رہا. تو یہی تو کہہ رہی ہوں, پوری ریسرچ کر کے دیکھیں, یا جو اچھا برانڈ ہو نا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 2-3 برانڈس ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. تو اسی طرح مسالے بھی ہیں, بہت سارے برانڈس آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں, کچھ جو عام لوگوں نے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مسالوں میں کوئی ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو ہمیں اچھے ہی برانڈ کے مسالے لینے چاہیے. ایون جو ہم نمک مرچیں یوز کر رہے ہیں وہ بھی اچھے, کیونکہ جو لوکل برانڈ ہوتے ہیں وہ ساتھ اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ شامل کر کے اس کو بڑھاتے ہیں کوانٹٹی کو. تو ہم اچھی چیز پہ جائیں, تھوڑی مہنگی ہوگی, برانڈیڈ ہوگی, لیکن ہیلتھ کے لیے اچھی ہوگی. ہاؤ ڈو یو سی دس آرگیومنٹ زوبیہ, کہ ہم ہمیشہ مہنگی چیز کو بہتر کوالٹی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہر چیز کی مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب میں کل دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ گھر میں چھوٹی موٹی کوئی ریپیئرز کرانا چاہیں, کنسٹرکشن کرانا چاہیں, تو آپ مارکیٹ میں جائیں گے, وہ کہیں گے جی اے کوالٹی چاہیے, بی کوالٹی چاہیے, سی کوالٹی چاہیے. یعنی ہر چیز میں اس کی پائیداری اور اس کی قیمت کے حوالے سے کوالٹیز کا رینج بنا ہوا ہے. جی ہاں, انفارچونیٹلی ہوتا ہے یہ اس طرح بہت زیادہ. لیکن یہ کہ پھر آپ کو دیکھیں, کلائنٹس کو جیسے ہم کپڑے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کلائنٹس کو اندازہ ہے کہ کوالٹی کیا ہے. اب سب کو پتہ چل گیا ہے بیکاز آف لاٹس آف انفارمیشن آن لائن کہ کیا کپڑا کیا کس کوالٹی کا ہے اور کیا پرائس ہوتی ہے اس کی. تو اس کے حساب سے آپ کا ایک برانڈ کا ایک اپنا ایک موٹو ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کیا چیز پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو دا کسٹمرز. اف وی آر کوالٹی کانشیس دین obviously our clients will come to us saying کہ بھائی ان کی کوالٹی از equal to
मे बी यू कैन से वैल्यू एडेड जो है वो जो चीज़ मिल रही है वो वैल्यू के मुताबिक है. अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, और ख़ास तौर पे फ़ैशन की दुनिया में अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आपको लगेगा कि ये बड़े बड़े स्टार्स बहुत स्मार्टली, बहुत ग्रेसफुली और बहुत सिंपली ड्रेसअप है, यानी एक प्लेन सी वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सफ़ेद नॉर्मल सी लगने वाली शर्ट एक्चुअली एक बहुत बड़े ब्रांड की है और कोई $4000-5000 की है. अब ये भी देखें कि बाहर जो बहुत सुपर रिच ब्रांड्स हैं, जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं ज़ूबिया, वो अंडरस्टेटेड होते हैं जी. ठीक है, लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि ख़ास तौर पे हमारी देसी मेंटालिटी को देखते हुए रैल्फ लॉरेन ने भी अपना घोड़ा जितना वो बड़ा कर सकता है और उतना कलर कर ज़्यादा दिया है. डाल दिए, सीक्वेंस ऐड कर दिए, यू नो, टू बिल्ड दैट. अब वो, लेकिन हर ब्रांड का एक अपना एक स्टाइल होता है. जैसे आप यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. लाइक आई कांट डू ब्राइडल. मेरा ये हमेशा से है कि भाई मैं ब्राइडल में नहीं जाऊंगी. लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप ब्राइडल क्यों नहीं बनाती. बिल्कुल से. अच्छा, एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन सना वेरी क्विकली, मैंने लोगों को देखा है कि अगर कुछ महंगा ब्रांड, और ये दुबई के एयरपोर्ट पे, दुबई के मॉल्स में आप अक्सर देखेंगे अपने जैसे देसी जो लोग होते हैं, वो कहते हैं जी लिया है तो पता चलना चाहिए, यानी अगर मैंने लुई वुइटन लिया है तो सबसे बड़ा LV दूर से दिखना चाहिए, यानी 5 किलोमीटर दूर से पता चलना चाहिए कि मैंने LV की बेल्ट लगाई हुई है. क्यों करते हैं हम ये हमारी इनर नीड्स होती हैं जिसको हम सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. समटाइम्स इनसिक्योरिटी होती है, समटाइम्स लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, और अपने आप को प्रोमिनेंट करने की नीड भी होती है. तो आजकल जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो क्या है, वो प्रोमिनेंट करना ही है. कहीं ना कहीं किसी हवाले से आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है, सो आप उसको इस तरह से भी कंपनसेट करते हैं कि वो पूरा हो जाए, ताकि जो आपका फ्लॉ है वो नज़र ना आए, वो इस तरीके से. अच्छा, वी आर गोइंग टू अनपैक दिस अ लिटिल मोर. आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिस्टर या मिस प्राइस टैग है, अगर उन्होंने कोई महंगी ब्रांड की चीज़ ले ली है तो उनके ऊपर लाजिम होता है कि वो दौरान गुफ्तगू आपको बार बार ये बावर कराएं कि उन्होंने कितनी महंगी चीज़ ख़रीदी है. बातों बातों में वो आपको बताते हैं, अगर महंगी कोई हीरे की अंगूठी पहन ली है तो हाथ बहुत हिलेगा, अगर घड़ी पहन ली है तो बार बार वक्त देखा जाएगा, वक्त अनाउंस किया जाएगा. ये सब सबकॉन्शियस या कॉन्शियस एफर्ट्स हैं अपनी उस चीज़ को ज़्यादा जताने के लिए, शो ऑफ करने के लिए. इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. महंगा ब्रांड आप लें, बिल्कुल लें, अल्लाह मियाँ आपको इतनी इस्तिताअत दे, आपके पास इतने पैसे हों, लेकिन फिर महंगा ब्रांड पहन के उसको जताना और शो ऑफ करना, ये एक बहुत ही अलग माइंडसेट है. देखिए, जब तक आप ब्रांड ख़रीद रहे हैं वो प्रेफरेंसेस की बात हो जाती है, वो तरजीहात की बात हो जाती है कि जी मैं ये नहीं ये पसंद करता हूँ. लेकिन अगर वो महंगा ब्रांड पहन के इतराना आप अपने ऊपर लाजिम कर लें तो फिर ये शख्सियत का मसला है. आइए ज़रा इस पर बात करते हैं. सना, जैसे आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि ये अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, या हो सकता है कोई हसरत हो, पहले आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जब आप कर सकते हैं तो आप सबको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आपके पास आ गई है. इज़ दैट नेसेसरली अनहेल्दी? यस, देखिए ना, कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसका जो है ना शो ऑफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को जताएंगे, बताएंगे, तो वो नेगेटिव ना सिर्फ आपके ऊपर होती है बल्कि दूसरे लोगों के ऊपर भी होती है. सही. दूसरे लोगों पर आपके ऊपर तो हो ही इस तरीके से रही है कि आप या तो बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म शो हो रहा होता है कि यार मेरी चीज़ है, या मैं ही ये चीज़ पे करता हूँ, या फिर अपने आगे आप किसी और को कुछ समझते ही नहीं है. ठीक है, जब अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बढ़ावा करते हैं, और जो दूसरा आपको देख रहा है वो भी तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा होता है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता. उसके अंदर जो हसरतें हैं वो और ज़्यादा जन्म लेती हैं, और ज़्यादा पलती हैं. तो ये एक साइकिल बनता चला जाता है कि ना सिर्फ जिससे आप अफेक्ट हो रहे हो, दूसरा भी अफेक्ट हो रहा है. अच्छा, ये कहीं ना कहीं आयशा, क्या हमारे अंदर एक जलन, हसद और बदला, एक रिवेंज की एक फीलिंग है ना कि भाई पहले मेरे पास नहीं था, या हो सकता है आप ऐसी गैदरिंग, ऐसे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं जिनको आप समझ रहे थे सबकॉन्शियसली कि किसी वक्त माजी में वो फलाने ब्रांड को शो ऑफ कर रहे थे, उस वक्त आपके पास नहीं था, आप एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे. वक्त के साथ जब हालात बदले और आपने उस ब्रांड को इस्तेमाल किया तो आप एक तरह से और जताने लगे. लेकिन क्या आपको लगता है कि अगले लोग वो कोई एहसास भी हो रहा होगा, या आप मिसफिट होते हैं? ऐसे लोग अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आते हैं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? मुझे फिर ये होता है कि मैं ये कहती हूँ कि क्या कह सकते हैं इनके बारे में, बनावट लगती है ना, बनावट लगती है. अच्छा, इसको जो प्रमोट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया कर रहा है. हमने जो पहना है या हम जो खा रहे हैं, फ़ौरन हमें पिक्चर्स लगानी है और फिर लाइक्स लेने हैं और बड़ा दिखाना है कि हमने तो ये ब्रांड पहना है, या हम इस जगह गए थे, हम यहाँ घूमने गए हैं, या हम इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है, हमें एक अपने अंदर की तसल्ली हो रही है. लेकिन जो पिक्चर देख रहे हो वो सामने कह रहा है ये तो ऐसी. हाँ, अच्छा, और दूसरी बड़ी अच्छी बात पे तुम लेके आई हो आयशा
کہ ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اس ایکسپیرینس کو شو آف کرنے میں کہ مجھے لگتا ہے ہم اس کو خود بھی انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہیں گئے ہیں اور وہاں پہ اگر واحد مقصد یہ ہے کہ یار اچھی سی تصویر لے لوں, کانٹینٹ بنا لوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن صرف اور صرف میرے انسٹاگرام کے فالوورز پہ ہے, میں اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہوں. ہاں, انجوائے نہیں کیا آپ نے اس وقت کو, نہ اپنی فیملی کے ساتھ. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, جا کے وہاں پہ پکچرز لینی ہے, اسے جلدی سے اپلوڈ کرنا ہے اور پھر وہ دیکھنا ہے کہ کتنے کمنٹس آ رہے ہیں, کتنے لائکس آ رہے ہیں. جیسے ہم میمز پہ اکثر کہتے ہیں نا, ریسٹورینٹ میں جاؤ تو جب آپ کھانے کی ریل بنا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سارے دوست اور گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا ہو جائے تو پھر ہم کھائیں. اکثر ڈش اس میں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. اچھا زوبیہ, یہ بتائیں کہ ٹریول کا بھی ذکر کر رہی تھی عائشہ, اس میں بھی آئی تھنک کہ ہم کہیں نہ کہیں جو سمپلسٹی تھی یا جو ایکچوئل پیشن ہے چیزوں کا, اس کو کہیں پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھو جتنے لوگ اپنے ٹریول کو پوسٹ کرتے ہیں وہ تبھی کرتے جب وہ بزنس کلاس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اکانومی کی کوئی تصویر نہیں بھیجتا. اس کو کیا کہو گے, حالانکہ اب تو اکانومی کے پرائسز بھی دماغ ہلا دینے والے ہیں. میں ایسے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں, they can afford it, you know, good for them. اچھا سو سوری زوبیہ, میں اس کا جواب آپ سے لوں گی کہ یو ایس اے سے ہمیں کال آ رہی ہے, جو دوسری دفعہ انہوں نے کال کی ہے تو ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام وجاہت ہے, یو کے سے بات کر رہا ہوں. او سوری, یو کے سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی فرمائیے. جی کیسے آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ جی جاسا, بہت شکریہ. کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ جی میں صرف اتنا کہوں گا کہ برانڈ کے کپڑوں کے پیچھے لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے. تو باقی موضوع بڑا اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے, اور بڑی مشکل سے کال ملی ہے, بس میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لوں. نہیں بہت شکریہ. اعجاز صاحب ایک بات بتائیں جلدی سے کہ ہم یو کے میں بھی دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, بڑے برانڈ کا شوق ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی جیب کو ایک دھچکا نہیں لگانا. تو بہت ساری خواتین, مرد, بچے انتظار کرتے سیل کا. آپ سیل کو کیا سمجھتے ہیں؟ سیل ایک دھوکہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر پہلے ہی قیمت اتنی کم کر سکتے تھے تو پھر بڑھائی بھی کیوں تھی؟ جی سیل میرے خیال سے دھوکہ ہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ سم ٹائمز بہت عرصے بعد یہ آپ کے سم ٹائمز دھوکہ ہی ہوتی ہے. چلے جی, آئیے ذرا خواتین سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. زوبیہ ایک پہلے اپنی بات بھی کمپلیٹ کرو, دوسرا مجھے بتائیں, آپ تو خیر اس بزنس میں بھی ہے, سیل دھوکہ ہوتی ہے؟ نہیں, سیل دھوکہ نہیں ہوتی ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سیزن گزر جاتا ہے, ایک اسٹائل کے آپ کپڑے بناتے ہیں, اور وہ کپڑے جب آپ 90% یا 95% سے سیل ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ ان 5% کپڑوں کو آپ رکھ کے ان کو سنبھال نہیں سکتے. آپ کو سلیش کر کے پرائسز ان کو سیل کرنا ہوتا ہے, بیکاز آپ کو لیکویڈیٹ کرنا ہوتا ہے اسٹاک. تو وہ دھوکہ نہیں ہوتا ہے, وہ آپ خود اپنے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیکویڈیٹ ہو اسٹاک, اور وہ رہے نہیں. قسمت بھی ہوتی ہے کہ اگر رہ گیا کچھ اسٹاک بائی دی اینڈ آف دا ایئر, اور آپ کے سائز میں رہ گیا, آپ کے سائز میں رہ گیا, تو وائی ناٹ. لیکن وہ ہمیں جھٹکا لگ رہا ہوتا ہے فائنینشلی, بٹ دا تھنگ از کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیکویڈیٹ ہو جائے اسٹاک, رادر دین کہ وہ پڑا رہے, آؤٹ آف فیشن ہو جائے, اس کو کسی کو نہیں چاہیے. تو آپ اس کو جب کب قیمت کر دیتے ہیں تو شاید وہ کسی کو پسند آ جائے. اور میں ویسے سیلز میں بہت لکی رہتی ہوں, اور اس کی جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا سنا, وہ الگ ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ نے بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے کہ جو چیز 100% پہ تھی وہ میں 70% پہ لے آئی ہوں, پیسے بچا لیے میں نے. کیا بات ہے, یعنی میں سمجھدار بھی, میں نے اچھا برانڈ بھی پہنا ہے اور میں نے پیسے بھی بچا لیے. یہ چیز سوچیں کہ آپ خرچ پھر بھی کر رہے ہیں, اٹس ناٹ کہ آپ بالکل خرچ نہیں کر رہے, آپ کو کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے. یہ چیز سوچنا, ویمن کی سائیکالوجی ہوتی ہے نا وہ سیل کے حوالے سے کہ بھائی ہم نے جو پیسے بچانے والی ہم نے بات کی, تو وہ زیادہ آپ کو انر سیٹسفیکشن دیتی ہے. آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز پہ کاشیس نہیں ہو کہ جی ہمیں تو صرف اس وقت سیزن کے اندر ہی پہننا ہے اور اس کے بغیر نہیں پہن سکتے, اور آپ کیئر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے وہ تو بعد میں بھی آپ پہنتے, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو یوز کیا ہے. یہ بعد میں بھی ایک جو سائیکالوجی یا نفسیات پلٹا کھاتی ہے, ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پلٹا اس طرح کہ جب سیل پہ آپ نے خود کپڑے خریدے اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ لیے تو آپ سمجھدار ہیں, لیکن کوئی اگر آپ کو تحفہ دے رہا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ چیز لے کے آ گیا ہے تو وہ غیر مخلص ہے, یعنی اس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی نہیں کی. سنا اس میں خواتین بہت کانشیس ہوتی ہے, کہیں وہ غلطی سے ڈسکاؤنٹ کا سٹکر اندر رہ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ جو تحفہ آپ کو ملا ہے وہ کسی نے ڈسکاؤنٹ پہ یا سیل میں خریدا ہے.
कितनी जान जलती है इस पे ज़रा बात तो करें। ओके, हम अक्सर हमारा जो एट्रीब्यूशन का तरीका होता है ना, हम दूसरों के जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसको एट्रीब्यूट जिस तरीके से करते हैं, जो आपने बात की वो एग्जांपल हम अपने उसके लिए तो करते हैं कि हाँ जी हमारे साथ अगर कोई मिसफॉर्चुनेट इवेंट हो गया है, कोई भी चीज़ होगी, तो हम एक्सटर्नल को उसको एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं कि भाई किस्मत ख़राब थी या अच्छा नहीं था, हमारे साथ ये हो गया, बुरा हो गया। लेकिन दूसरे के साथ होता है तो हम इंटरनलाइज करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हम कहते हैं उसने जानबूझ के ऐसा किया है। हम यहाँ पर अगर अपने माइंडसेट को वो ज़रा सा चेंज करने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, उसने हमें अच्छा ब्रांड तो दिया है, जो उसकी अफोर्डेबिलिटी थी, जिस तरीके से वो अफोर्ड कर सकता था या कर सकती थी, इसने उस तरीके से अपनी कैपेसिटी के अंदर हमने अच्छा ब्रांड देने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसी चीज़ को एट्रीब्यूट करें कि नहीं, इसकी जगह उससे कोई और ब्रांड दी होती जो आपको पसंद ना होती, तो फिर क्या होता? तोहफा तो हमें जो है वो अच्छाई के साथ, उसको खुलूस के साथ, उसके पीछे खुलूस देखना चाहिए। जहाँ पर हम कीमत लगाना शुरू कर देते हैं वहाँ हमारे अंदर रिसेंटमेंट। और शायद मुझे लगता है अगर आपके पास परचेजिंग पावर होना तो सबसे आसान चीज़ है कि जेब में पैसा है, एक महंगी दुकान में गए, एक महंगा सा तोहफा ले लिया। लेकिन अगर कोई शख्स एफर्ट कर रहा है, पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि तोहफों के साथ हैंड रिटन कार्ड्स आते थे, तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लेके आते थे जिसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू होती थी, या किसी जगह की कोई ख़ास सौगात लेके आते। मुझे अभी भी बहुत क्यूट लगता है, हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा ऐसे लोग आते हैं जो मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, जिन्होंने कोई पहाड़ सर किया होता है या हिच हाइकिंग, और मुझे इतना क्यूट लगता है व्हेन दे ब्रिंग इन छोटी छोटी सौगातें लेके आए। वो मुझे आगे गई जी मैं फ़लानी जगह इंटीरियर में गया था और मैं आपके लिए सोहन हलवा लेके आया हूँ, या हाला की दस्तकारी से बनी हुई एक छोटी सी प्लेट लेके आया हूँ, या हम हैदराबाद गए थे तो वहाँ की बेकरी से केक लेके आए हैं। आई थिंक वहाँ पे कीमत नहीं, वहाँ पे अगले बंदे का खुलूस और उसकी एफर्ट देखी जाती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल चाल है शाहिद साहब आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह टॉपिक तो आपका बहुत ही शानदार है, शुक्रिया। बहुत ही शानदार होता है, इसको तो बात कर बहुत लंबी हो जाएगी। शुक्रिया। ये मैं आपसे कहूँगा ये अपना कहते हैं ना आप लोग कि गरम मसाले, ये गरम मसाले सब आप मेहरबानी करके मेरी बात का बुरा मत कोई माने। हाँ जी, हाँ जी। ये गरम मसाले जो है ना बाजार से लाके खुद घर में पीसे, ये ब्रांडेड जो है सब गलत होता है। ब्रांडेड जो होता है ना, ये कपड़े भी लेडीज ब्रांडेड होता है, उसमें 90 सूट पीस होते हैं, वो 2 नंबर होते हैं, बाकी 10 जोड़े जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि मैं खुद होलसेलर के दुकानदार हूं। अच्छा, मुझे बताएं शाहिद साहब कि ये जो ख़वातीन की फरमाइश होती है ब्रांडेड चीज़ों की, आपको लगता है कि घर में इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आजकल? नहीं, आजकल कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता। बहुत से लोग शौकीन होते हैं ब्रांडेड के, मगर ब्रांडेड जिन्होंने देखा होता है ना, ब्रांडेड नहीं निकलते, वो हो जाता है एक्सपीरियंस। मगर थोड़ी बहुत 1000 में 1-2 घरों में लड़ाई होती है ब्रांडेड के। आजकल ब्रांडेड का ज़माना चला गया। अच्छा, लेकिन नहीं, आपको एक सेकंड बात काटना चाहता हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी दुकान है, ब्रांडेड लेने वाला आता तो है, मगर उसका रेट सुनता है ना भाग जाता है, वो जाके दूसरा हल्का हजार माल ले आता है। तो फिर बताएं झूठ क्यों बोलता है? फिर देखें, जो शख्स भी हमारे यहाँ हैदरी से या ज़ैनब मार्केट से शॉपिंग कर रहा है, वो लोगों को तो यही बताता है मैंने मॉल से लिया है, और हमेशा ब्रांड के बारे में लोग झूठ बोलते हैं, कीमत के बारे में झूठ बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कीमत बताते हैं अगर किसी चीज़ की तारीफ हो जाए। सबसे ज्यादा झूठ पाकिस्तान में बोला जाता है। और ये ये क्या कहते हैं सेल, ये पाकिस्तान में सेल फ्रॉड है। इंग्लैंड की सेल 100% सही है, क्योंकि मैं लंदन में गया था 50 साल पहले, वहाँ $5 का मैं कोट लेके आया था जो $100 मिले। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि बड़े से बड़े ग्रोसरी ब्रांड पे इस वक्त दुबई में मैंने देखा कि रमज़ान से पहले 75% तक की सेल लगी हुई है। और यकीनन हम हमेशा ये बात करते हैं कि रमज़ान से पहले पाकिस्तान में चीज़ों के नर्ख कम नहीं होते बल्कि डबल हो जाते हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ बात हो रही है कि एक तो ब्रांड ले लेना, ब्रांड के ऊपर कॉन्शियस होना, और फिर उसके बाद उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पूरा मुल्क अगर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पूरी फ़िज़ा ये बनी हुई है कि भाई थोड़ी सी एहसास रखिए, दर्दमंदी रखिए, लोगों के लिए मुश्किल वक्त है, अभी लोगों के लिए अपने अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आप शो ऑफ़ नहीं करते। इवन जो अमीर से अमीर लोग होते हैं वो थोड़ा सा एटलीस्ट उनका पहनावा, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन थोड़ा सा सादगी की तरफ चला जाता है। इस पे क्या कहोगी कि हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी जब मजमे में आकर आवाम से महंगाई का शिकवा कर रहे होते हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, सर से पैर तक उन्होंने बड़े महंगे ब्रांड्स पहने होते हैं। ज़ुबिया, इस पे आपका कमेंट चाहूँगी। जी, वही बात आ जाती है ना फिर कि अपने लिए आप देखिए, वही बात है कि क्वालिटी कॉन्शियस कौन है।
اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں دین وائی ناٹ. مجھے لیکن سب سے یہ حیرت نیگیٹو نہیں ہونا مجھے چاہیے. یاد ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب دبئی میں تھیں اور ایک دفعہ پاکستان کی مہنگائی کی جلا وطنی کے دوران انہوں نے پاکستان کی مہنگائی کا ذکر کیا تو اس نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اخبار میں آیا تھا کہ مہنگا ترین چشمہ لگا کر ان کو پاکستانی عوام کی مہنگائی نظر آ تو رہی پھر یہ لوگ بھی تو پہن رہے نا ایل وی سے کم تو یہ جاتے نہیں ہیں. وہ آتا ہے نا وہ سرکل کر کے بتاتے ہیں یہ جوتے 24,000 کے یہ وہ سارا کچھ وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے دیکھیے صحیح ہے اگر آپ کو برانڈ کانشیس ہیں آپ اور آپ لینا چاہتے ہیں دین وائی ناٹ. لیکن ٹو پبلسائز اٹ ان دیٹ وے اینڈ دین بی ایک ہپوکریسی اگر آپ رکھیں اس کے معاملے میں کہ بھائی ہاں منافقت ہے کہ بھائی ہم یہ پہن رہے ہیں لیکن ہم دوسروں کو کہیں گے کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, خیال کریں, ٹیکس زیادہ دیں, یہ آٹا ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا مہنگا ہے. اب میں نے برکن بیگ پکڑا ہوا ہے اگر اور میں یہ اس طرح سے کہہ رہی ہوں تو اٹ ڈزنٹ. اچھا صوبیہ میں اس پہ بھی آپ کی میں بیکاز وی ہیو ہیڈ این آف لائن ڈسکشن اباؤٹ دس. مجھے بتاؤ جن چیزوں کو پاکستان میں لگژری گڈس کہہ دیا جاتا ہے اور اس پہ ٹھک کر کے ایک نیا ٹیکس لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے برانڈز ہیں, یہ تو بس اشرافیہ استعمال کر رہی ہے اور اس پہ تو ٹیکس لگنا ہی چاہیے. کیا وہ واقعی لگژریز ہیں؟ آئی مین تھنک اباؤٹ میڈیکیشنز ہے. اگر آپ آمد و رفت کے لیے ٹکٹ استعمال کریں اب ٹکٹ کی قیمت آپ اس پہ ₹1,00,000 کا ٹیکس لگا دیں. جی آئی مین اب جیسے میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو جن کے بیک کا اتنا برا پرابلم ہے جو کہ ٹریول نہیں کر سکتے اکانومی کی سیٹس پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکانومی کی سیٹس اتنی سی ہوتی کمپیکٹ ہوتی ہیں یو کانٹ. تو اگر آپ لے رہے ہیں وہ سیٹ تو کسی کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی میں جا ہی نہیں سکتی یہاں سے, مجھے یو ایس اپنے بچوں کے پاس جانا ہے, میری بیک میں پین ہے اتنا میں لے نہیں سکتی, آئی ہیو ٹو گیٹ این فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس سیٹ. ٹھیک ہے ضرورت کی بات الگ ہے لیکن آپ کو لے کر اور پھر اس کو شو آف کریں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیلیبریٹیز پکچرز اسی وقت لیتے ہیں جب وہ فرسٹ کلاس سیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ عام طور پہ یاد یہ بھی رکھیں کہ وہ ان کے اپنے پیسوں کی نہیں ہوتی, ان کے اپنے پیسوں کی بھی نہیں ہوتی اور سب کو پتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو امپیکٹ اس میں دیکھیں کہ آپ شو مار رہے ہیں دوسروں کے یعنی آپ کہتے ہیں نا وہ جو کہاوت ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جن چیزوں کو ہم لگژری گڈس کہہ دیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں آبادی شاید استعمال نہیں کر رہی لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ یار اپنے بچے کو یہ فلانے برانڈ کا آپ نے جیم کھلانا ہے جو کہ باہر سے بنا ہوا ہے, اب آپ اس کو اتنا مہنگا کر دیں کہ وہ آپ کی دسترس سے بالکل ہی نکل جائے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ پاکستان کی مڈل کلاس کو خاص طور پہ سکویز کرنے کی بات ہے. لیکن پھر انہی برانڈز کو بھی آپ دیکھیے جو اگر آج سے 10 سال پہلے 8 سال پہلے آپ کو ₹1,500 کا ایک برانڈڈ لان کا جوڑا مل سکتا تھا, آج 7,000 8,000 سے کم کی بات نہیں ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صفیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے, اور میں برانڈ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ برانڈ کچھ نہیں ہوتا, کمفرٹ لیول دیکھنا چاہیے. آپ جس میں سکون دیں آپ وہ پہنیں, جو آپ کو کھا کے اچھا لگتا ہے آپ وہ کھائیں, جس میں آپ کو رہ کے اچھا لگتا ہے وہ آپ چوز کریں وہ گاڑی. برانڈ کچھ نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی کے دور میں ہم کس طرح سے ایسی بات کر سکتے ہیں جبکہ کھانے پینے کی چیزیں بیسک چیزیں ہی ہوئی ہیں, اور نفسیاتی مسئلوں پہ بات کیا کریں. جو ہمارے سیاستدان سارے پاگل ہوئے ہیں اس پہ بات کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو ہماری عام عوام کے مسئلے نظر آئیں اور کمفرٹ دیکھیں اور اپنے بہیویئر دیکھیں. یہ ان لوگوں کو بہیو کرنا آتا ہے اچھے برانڈ پہن کے اچھا کھا پی کے کہ کس طرح سے عام غریب لوگوں کے ساتھ بہیو کرنا ہے. خود بھی نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور عوام کو اتنی مہنگائی میں ڈال رہے ہیں ان کو اپنا حق بھی نہ نظر آئے, ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنی صحت کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اس بارے میں زیادہ بات کریں کہ دماغی بیماریوں پہ بات کریں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ برانڈ کانشیس ہونا بھی ایک طرح سے نفسیاتی یا دماغی پرابلم ہے, لیکن اس میں صرف ہم اکیلے یا کوئی خاص طبقہ یا صرف اشرافیہ مبتلا نہیں ہیں. ہم کہیں نہ کہیں سب برانڈ کانشیس ہیں. ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ کس شہر سے آئے ہیں, کس گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں, کس انہوں نے ادارے سے پڑھا ہے یا کس ادارے سے منسلک ہے. یعنی میں آپ کو کہاں سے ہم یہ بات کریں, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ہلکے برانڈ کی مکسی جو آپ نے روز اپنے کچن میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ زیادہ بہتر برانڈ کی الیکٹرانکس دینا چاہیں گی. اسی طرح میں آپ کو چینلز کی بات کروں, چھوٹا چینل بڑا چینل, فلانے کی ویورشپ اس کی ویورشپ نہیں, یہ باتیں وہ ہیں جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں. بیٹی کا رشتہ دینا اس سے لے کر آپ نے جو نوکری کی آفر ایکسیپٹ کرنی ہے, سب میں کہیں نہ کہیں برانڈ کانشیسنس موجود ہے. لیکن ہاں ہمیں خود یہ طے اپنے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہاں ہم
ہماری برانڈ کانشیسنس ہماری شخصیت کو اور ہماری زندگی کو اجیرن کر رہی ہے. بہت شکریہ میرے پینل کا یہاں موجود ہونے کے لیے. شیف عائشہ ہمارے ساتھ تھیں, ڈاکٹر ثنا اینڈ زوبیہ, ونڈرفل انسائٹ. تھینک یو لیڈیز فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.